سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک موضوع نجمن آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں خطبہ غدیر خم اس کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا فرمانے کے بعد ابن کثیر السیرۃ النبویہ کے اندر لکھتے ہیں، ذی الحج کے 18 تاریخ تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غدیر خم پہ پہنچے۔ غدیر خم یہ وہ مقام ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں السیرۃ النبویہ میں، جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں آتا ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے اطراف و اکناف سے، گرد و نواح سے، دیگر شہروں سے، دیگر جگہوں سے جو لوگ حجاج کرام، جو لوگ مکہ المکرمہ میں آئے، وہ یہاں سے مختلف سمتوں میں اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ یہاں سے لوگ تقسیم ہو جاتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ یہاں پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا جائے جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے اوپر مشتمل تھا۔ محترم خواتین و حضرات، اس کی وجہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ضیاء النبی کے اندر ابن کثیر کی السیرۃ النبویہ کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف آپ نے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف مجاہدین اسلام کے ساتھ آپ وہاں پہ روانہ ہوئے تو بہت سارا اموال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پہ بریدہ بن حصیب اور ایک مقام پہ ابو رافع کو ان اموال غنیمت کا ناظم مقرر کیا اور فرمایا کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں مکہ المکرمہ، تم بھی اموال غنیمت کو لے کے، جس کے اندر اونٹ بھی تھے اور نئے کپڑوں کے تھان بھی تھے اور دیگر اموال تھا غنیمت کا، ان کو لے کے تم بھی مکہ المکرمہ آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حصہ بنتا تھا مجاہدین کا ان میں تقسیم فرما دیا تھا، اور جو خمس تھا وہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، اور فرمایا کہ پھر جیسا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہوگی، جیسا آپ کی مرضی ہوگی، ویسے آپ اس کو استعمال فرمائیں گے اور تقسیم کریں گے یا جو آپ کی منشا ہوگی۔ کچھ لوگوں نے ان اموال غنیمت سے تقاضا کیا کہ انہیں کپڑے دیے جائیں تاکہ انہیں بطور احرام کے وہ یوز کریں، استعمال کریں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ خمس کا جو مال ہے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر کروں گا، پیش کروں گا، اور جیسا بھی حضور کی منشا ہوگی ویسے آپ تقسیم کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کے دلوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکایات تھی۔ چنانچہ جب یہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے
اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے شکایات عرض کی۔ خصوصی طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غدیر خم کے مقام کے اوپر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، لوگوں کو جمع کیا، اور پھر خصوصی طور پہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے توسل سے ہماری دین و دنیا کو بہتر فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی اسلام سے، دین سے محبت عطا فرمائے، حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقام غدیر خم کے اوپر جو ہے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اب مولا کا معنی ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ کے اندر لکھا کہ یہاں پر اس کا معنی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں دوست ہوں، مددگار ہوں، نصیر ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں، محبوب ہیں، مددگار ہیں، علی بھی اس کے سردار ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہاں پہ مولا بمعنی دوست، محبوب، مددگار کے ہے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ضیاء النبی کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد خلافت علی لینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ اگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو بیان کرنا ہوتا تو اس سے بہتر مقام جو تھا وہ حج کا موقع تھا، کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا میدان عرفات میں اور منی میں، وہاں پہ آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے اور حضرت علی کی ولایت کے حوالے سے آپ بیان کرتے۔ اور پھر اگر یہاں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی کو بیان فرمانا ہوتا تو آپ فصیح و بلیغ اور واضح اور صریح الفاظ کے ساتھ آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولایت کو بیان فرماتے۔ ہر کیف غدیر خم کے موقع کے اوپر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی طور پہ فضائل اور مناقب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھے۔ اور چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خطاب کے بعد جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے، اور کئی ایک بیان ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اور اضافہ کر گئی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزز اور باعزت ہستی جو ہے ہمارے نزدیک اور زیادہ جو ہے وہ محبوب ہو گئی۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی